السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل اسٹوری۔ دوستو اس تحریر میں ایک بہت ہی طاقتور تیر بہدف معجزاتی نبوی اور قرآنی وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ قرآنی وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو عطا فرمایا۔ اگر ہمارا آج کا وظیفہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی خوشحال کر دے گا۔ صرف یہ خوشحالی ہم تک نہیں بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچیں گے، ہماری نسلیں بھی خوشحال رہیں گے۔ اس طرح اگر ایسی حالات آ جائیں، کوئی بھی ذریعہ نہ بن رہا ہو، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تو ان مشکلات سے، ان حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف یہ 2 الفاظ کا قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی طاقتور ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہر بیماری، پریشانی، تکلیف اور مالی پریشانیوں کو اس عمل سے دور کر دے گا۔ غموں کی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کا ایک وظیفہ بتائیں گے۔ حامیم لا ینصرون۔ حامیم لا ینصرون کا معنی اور مطلب کیا، اس کی فضیلت کیا ہے اور فائدے کیا ہیں، وہ بتائیں گے۔ دوستو آپ رزق حلال کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں اور طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کا پابند بنائیں خود کو، تو آپ جلد سے جلد منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے۔ حامیم لا ینصرون کا ترجمہ کیا ہے؟ حامیم حرف مقطعات میں سے ہے اور بہت ساری قرآن کی سورت کے شروع میں حرف مقطعات ہیں۔ حرف مقطعات کے بارے علماء اور مفکرین لکھتے ہیں، ان معنی مقصد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لا ینصرون کا مطلب وہ کامیاب نہ ہو، وہ ناکام لوٹ جائے، یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ حامیم بہت ساری سورتوں کے شروع میں ہے، ہر چیز کا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کریم کا خلاصہ حامیم ہے، اس کے بہت سارے برکات ہیں۔ یہ حرف مقطعات ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ دیں۔ حامیم بہت برکت والا لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر اپنے شاگردان کو تلقین فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر 2 موقع بڑے مشکل تھے، ایک غزوہ بدر کا موقع اور غزوہ خندق کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اللہ کے رجوع کھڑے ہو گئے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا، اے اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جو کلمات ارشاد فرمائے، حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہ نے مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو بیماریاں ہیں، تکلیف ہیں، والدین بیمار ہیں، کاروباری الجھنیں ہیں، یا کاروبار کی مجبوریاں، قرض ہیں، بیٹی یا بیٹے کا رشتے کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی الجھن ہے، تو آپ حامیم لا ینصرون کا ورد کریں اور کچھ دن مسلسل پڑھ کر آخر میں عشاء کے وقت صلاۃ و حاجات کی 2 رکعات پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سب مسائل کا حل پورا ہوگا۔ حامیم لا ینصرون اسم اعظم ہے۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین کی تھی، جس سے صحابہ کرام کی حالت ٹھیک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی و تکلیف سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔